بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. ایک اہم ترین خبر، تازہ ترین خبر، اس خبر کا جس کا سب کو انتظار تھا، اور وہ تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ، اور بالآخر ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ حل ہو گیا اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس نام کی منظوری بھی دے دی ہے. اور اس طریقے سے آئندہ اگلے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے وہ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم. لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی تھی آئی ایس پی آر، جو پاک فوج کا تعلقات عامہ کا ادارہ ہے، پاک فوج کے ترجمان، ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی 6 اکتوبر کو. تمام جو کور کمانڈرز کی پوسٹنگ، ٹرانسفر سب کی سب کر دی گئی تھی. اور لیکن لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے بارے میں ابھی تک وزیر اعظم عمران خان نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ جناب اختلافات ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے بلکہ انہی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اور اس بات کا اظہار انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں بھی کیا، اور کابینہ کو بھی بریف کیا تھا کہ وہ مزید چاہتے ہیں کہ 6 ماہ تک جنرل فیض حمید کو تبدیل نہ کیا جائے. لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ 2 سال کے بعد افواج پاکستان میں ری شفلنگ ہوتی ہے، کور کمانڈرز تبدیل کیے جاتے ہیں، 3 اسٹار جنرل جتنے بھی ہیں وہ تبدیل کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی ان کی تبدیلی کا وقت جون میں آ چکا تھا، کیونکہ جنرل فیض حمید نے جون 2019 میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، اور تب سے لے کے اب تک جنرل فیض حمید کام کر رہے تھے، اور 2 سال سے 4 ماہ زیادہ ہو چکے تھے. جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، بلکہ 5 ماہ زیادہ ہو چکے تھے. اور اب جو خاص طور پہ یہ سارا بیک گراؤنڈ کیسے حل ہوا، کیونکہ کافی زیادہ قیاس آرائیاں تھیں، اپوزیشن بھی کافی خوش ہو رہی تھی اس سارے تنازع پہ کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو صفحہ تھا وہ پھاڑ دیا گیا ہے، اور ایک پیج جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. کوئی کہہ رہا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو ہوا کیا؟ سعودی عرب گئے وزیر اعظم عمران خان، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی تھے، اور وہاں پہ یقیناً وزیر اعظم عمران خان نے کچھ سوچا ہوگا اکیلے میں، اور سوچنے کے بعد کل واپس آئے وزیر اعظم عمران خان، بلکہ آج صبح واپس آئے، اور آج بنی گالہ میں ایک اہم ترین اجلاس بلایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا افواج پاکستان کے سربراہ جب ایک اناؤنسمنٹ کر دیں اور پوسٹنگ ٹرانسفر جاری کر دیں تو ان سے پیچھے ہٹنا پھر ممکن نہیں ہوتا ایک ڈسپلنڈ فورس میں. تو لہٰذا یہ تغودو چل رہی تھی، افواہ سازی کا عمل بھی چل رہا تھا، کانسپریسیز بھی تھی، اور اس اپوائنٹمنٹ کو کہا جا رہا تھا کہ جو رکوایا جائے گا، کو بے شمار جتنے منہ اتنی باتیں کی جا رہی تھیں. کوئی ستاروں کا ذکر کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا. اس دوران کافی تلخیاں بھی ہوئیں، میڈیا اور حکومت کے درمیان بھی ہوئیں. تو یہ ساری باتیں چل رہی تھیں، لیکن بنی گالہ میں بھی ایک اہم ترین اجلاس بلایا گیا. اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، وزیر اعظم عمران خان تھے، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے، ڈی جی ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل زکریا تھے، اور اس کے بعد ڈی جی ایم آئی تھے، اور ڈی جی ملٹری آپریشنز بھی موجود تھے، ڈی جی آئی بھی تھے، وزیر داخلہ شیخ رشید تھے، کچھ اہم وزراء تھے. یہ اجلاس تھا جو معمول کے مطابق وہ تھا خاص طور پہ جو اس وقت ٹی ایل پی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. ایک وزیر اعظم عمران خان کی عدم موجودگی میں ان کے وزراء نے، ان کی سرکاری ٹیم نے ایک ایگریمنٹ کیا، اور ایگریمنٹ کر کے ان کے ساتھ کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں ٹی ایل پی کے بارے میں، اور ٹی ایل پی کو کل عدم تنظیم قرار دیا ہوا ہے، وہ نوٹیفیکیشن واپس کرنا ہے. کابینہ کا کل اہم ترین اجلاس ہے، اس میں معاملات یہ اٹھائے جانے تھے، اور ڈیڈ لائن تھی بدھ کی، کل کی ڈیڈ لائن تھی، اور اس ڈیڈ لائن سے پہلے کچھ اناؤنسمنٹ ہونا تھی. ایک اہم ترین اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے نتیجے میں کچھ برف پگھلی، اور
اس میں TLP کے معاملے میں بھی اہم ترین فیصلے کیے گئے، اور صرف فرانس کا معاملہ ہے، فرانس کے سفیر کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ باقی سارے مطالبات جو ہیں وہ ان کا پازیٹیو رسپانس دیا گیا، اور اس میں کل تک اس میں بریک تھرو ہو جائے گا باقاعدہ طور پہ۔ لیکن اس بنی گالہ میں ہونے والے اس اہم ترین اجلاس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ میں ملاقات ہوئی، اور یہ جو الگ میں ملاقات ہوئی اس ملاقات میں ہی ساری چیزیں طے پائیں، اور خاص طور پہ میں بتا دوں کہ اس سے پیچھے ہٹنا بہت ناممکن تھا ایک سپہ سالار کے لیے، ایک آرمی چیف کے لیے جو فوج کا سپہ سالار ہو اور جس نے فوج کو کمان کرنا ہے، تو اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے اس اناؤنسمنٹ سے پیچھے ہٹا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی کنسلٹیشن ہوئی تھی تو جو کور کمانڈرز کے تقرر و تبادلے تھے وہ تو آرمی چیف نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات سے پہلے ہی اناؤنس کر دیے تھے، کیونکہ ان کی ڈومین تھی۔ DGISI کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ جو تھا وہ رک گیا تھا، اور آرمی چیف 6 اکتوبر کو 6 یا 8 اکتوبر کو وزیر اعظم سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد واپس آتے ہیں GHQ، اور اس کے بعد کنوے کیا جاتا ہے کہ جنرل ندیم احمد انجم کے معاملے پر آپ اناؤنس کر دیں۔ اس کے بعد افواج پاکستان کے ترجمان کی طرف سے یہ اناؤنس کر دیا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ سیکنڈ تھاٹس کہیں سے آئے ہوں گے جو اطلاعات ہیں، اور اس کے بعد پھر کانسپریسیز اور افواہوں کا عمل شروع ہو گیا، پھر غلط فہمیوں نے جنم لینا شروع کر دیا، پھر ایک آدھ قریبی آدمی نے، وزیر اعظم کے عمران خان کے قریبی آدمی نے بہت زیادہ 2-3 ایسی اطلاعات دیں جس سے کہ بہت زیادہ معاملہ فلیئر اپ بھی ہو گیا تھا، اور جو کہ غلط تھیں اطلاعات، بالکل غلط تھیں، ان کی جو بنیاد نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آئین اور جمہوریت، یہ 2 چیزوں کو کبھی بھی وہ سبوٹاج نہیں کریں گے، نہ ان کو بائی پاس کریں گے۔ اس لیے وہ جتنی بھی کسی نے آگ لگانے کی کوشش کی، اس سے گڑبڑ تو ضرور ہوئی کچھ عرصے کے لیے، لیکن بالآخر اس گڑبڑ پہ قابو پا لیا گیا۔ ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کنٹینیو کریں، اور کم از کم فروری مارچ تک کنٹینیو کریں، لیکن افواج پاکستان کے اندر بھی ایک سسٹم ہے، ڈسپلن ہے، اور اس میں ری شفلنگ ہوتی ہے، اور کور کمانڈر کی بھی جو میعاد ہے تقریباً 2 سال ہوتی ہے، 2 سال کے بعد ان کو بھی ری شفل کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے GHQ میں جو اہم پوسٹیں ہیں وہاں پہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ حافظ عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب نے کو ریپلیس کیا تھا جنرل فیض نے 2019 میں، تو ان کو وہ پھر کور کمانڈر گجرانوالا چلے گئے تھے، وہ اب کوارٹر ماسٹر جنرل پہ آ گئے ہیں، اگلی پوسٹنگ، یعنی کہ 2 سال سے زیادہ نہیں گزرا، وہ اپنی پوسٹ سنبھال چکے ہیں۔ تو دن رہ گئے تھے 2-3، اور 2-3 دنوں میں ہی یہ سارے معاملات حل ہونے تھے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ یہ پوری چین تھی جو ڈسٹرب ہونی تھی، اور اگر یہ ڈسٹرب ہو جاتی تو یہ ایک بہت بڑا کیوس پیدا ہو سکتا تھا، اور اس کو کسی بھی صورت میں ڈسٹرب نہیں کرنا تھا، کیونکہ یہ صرف ایک پوسٹنگ نہیں تھی، تقریباً 8 پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئے تھے، اور ان میں صرف ایک پوسٹنگ ٹرانسفر کی اس DGISI کی اپائنٹمنٹ کی وجہ سے حالات کافی بدلے ہوئے تھے، اور تمام چیزیں رکی ہوئی تھیں، اور مریم صفدر صاحبہ کو بھی یہ کہنے کا موقع ملا، اپوزیشن کو بھی بولنے کا موقع ملا، پھر انڈیا میں جگ ہنسائی ہوئی، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو دیکھ رہے تھے، تو لہٰذا آج یہ معاملہ حل کر لیا گیا ہے، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ معاملہ پہلے ہی حل کر لیا جاتا۔ اب جو آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وزیر اعظم آفس سے، نوٹیفیکیشن جاری ہے، اس میں خاص طور پہ مینشن کیا گیا کہ آج کی ہونے والی ملاقات میں یہ کنسلٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور پرائم منسٹر نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے نام کی منظوری دی بطور DGISI، اور اب 20 نومبر کو وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اب یہ اگلی بات بتا دوں کہ 20 نومبر کو وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، لیکن لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم باقی جو پوسٹنگ ٹرانسفر میں ذہن میں رکھیے گا کہ
ایز پر شیڈول قاعدے کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں NDU کے پریزیڈنٹ وہ موو کریں گے کراچی کے لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر ندیم احمد انجم اسلام آباد آئیں گے، اور پشاور کے کور کمانڈر NDU کے پریزیڈنٹ ہوں گے، اور فیض صاحب پشاور جائیں گے۔ تو صرف اس دوران لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم آئیں گے اور وہ بریفنگ لینا شروع کر دیں گے، اور بریفنگ بھی لیں گے، اور ساتھ جتنے بھی پیچھے معاملات چلے آ رہے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ DGISI کی پوسٹ کوئی معمولی پوسٹ نہیں ہے، غیر معمولی پوسٹ ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن 2-3 اچھے کام ہوئے۔ ایک تو TLP کا معاملہ، وہ بھی خوش اسلوبی سے طے کیا جا رہا ہے، اور دوسرا DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ، وہ بھی ایز پر اناؤنسمنٹ، جیسا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اناؤنس کیا تھا اس کے مطابق آج حل کر لیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے آج اسی نام کی باضابطہ طور پہ منظوری بھی دے دی ہے۔ 20 نومبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بہت ہی زیادہ اپرائٹ، بیرون ملک سے تعلیم یافتہ، برطانیہ سے بھی واقف اور امریکہ سے بھی واقف، اور فیلڈ کا مہا تجربہ، خاص طور پہ جو ہمارے KPK میں دہشت گردی کے خلاف جنگ، وہ کوئی بھی شمالی وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان ہو، لائن آف کنٹرول ہو، پاک افغان بارڈر ہو، بلوچستان ہو، ہر جگہ پہ وہ ڈیوٹی دے چکے ہیں، اور جنگ کے میدانوں میں وہ ڈیوٹی دے چکے ہیں، اور ان کے اچھا کمبینیشن ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کیوں ریزسٹ کر رہے تھے اس معاملے میں، اور اتنا تاخیر کیوں کی، اتنا ڈیلے کیوں کیا، اس سے ان کو جتنا نقصان پہنچ سکتا تھا وہ پہنچ چکا ہے، اور اس نقصان کو، اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں بھی ان کو وقت لگے گا۔ اسی دوران بلوچستان میں بھی پھڈا پڑا ہوا ہے۔ بلوچستان کی گورنمنٹ، ایک گورنمنٹ ختم ہو چکی اور دوسری گورنمنٹ کے لیے، حکومت سازی کے لیے پروسیس شروع ہے، اور وہاں پہ بھی بڑے مزے کا میچ ہے۔ تو یہ تھی جی اپڈیٹ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔